وہاں پہ عدالت میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھیں گے کہ جی ان کے ساتھ میرا معاملہ طے پا گیا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اس وقت مدثر نظر صاحب موجود ہیں جو کہ کمپلیننٹ تھے اس معاملے کے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آیا کہ معاملہ الحمدللہ علامہ ابتسام صاحب جو یہاں پہ آئے تھے حل ہو چکا ہے اور کس حد تک حل جو ہو چکا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب والا، بات یہ ہے کہ ملک کے نامور علماء کرام علامہ ابتسام لائی ظہیر اور حجازی صاحب ادھر تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر میرے غم کا ازالہ کیا، انہوں نے میری باتوں کو سنا اور مجھے تسلی دی۔ جی انہوں نے بولا کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاویہ کو معاف کر دو۔ میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا، اس کی ان باتوں نے، ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا، جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا۔ معاویہ، ہر انسان خطا کار ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو معاویہ کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دو۔ میں نے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے معاویہ صاحب کو ان کی جو بھی غلطی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ آپ نے ابھی وہاں پہ عدالت میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھیں گے کہ جی ان کے ساتھ میرا معاملہ طے پا گیا ہے، وہ آپ یہ وہاں پہ کل لکھ کے پیش کریں گے یا کہ کیا معاملہ، یا صرف وربلی آپ وہاں پہ بیان دیں گے؟ نہیں، جب میں نے ان کو معاف کر دیا ہے اور دل سے معاف کیا ہے، جی اور اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ دل سے ہی کرتا ہے، اور میں نے انہیں دل سے معاف کیا ہے اور میں وہاں جا کر بھی انہیں معاف کروں گا۔ میرا کوئی بعد میں اب بھی کبھی بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے ایسا کہ جو ناقابل بات ہو، ناقابل چیز ہو، ناقابل ذکر ہو، ایسا میرا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ مدثر نظر تھا صاحب تھے کمپلیننٹ اس معاملے کے، جنہوں نے علامہ ابتسام صاحب، مقصود احمد بٹ صاحب اور ان کے علاوہ جتنے یہاں پہ جماعت اہل حدیث اور مخیر حضرات تھے ان کو عزت بخشی ہے اور ایک بہترین انداز کے اندر ایک بہترین انسان ہونے کا ثبوت دیا کہ اللہ کے واسطے ابو بکر معاویہ صاحب کو ان کے معاملے کے اندر بالکل انہوں نے معافی دے دی ہے، اور کل کو انشاءاللہ عدالت کے اندر پیش ہو کے ان کے بیان علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے یہ دیں گے، اور علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے بیان دینے کے بعد ان کی رہائی جو ہے وہ بھی عمل کے اندر لائی جائے گی۔ تو تمام دوست یہاں پہ میرے ساتھ قاری عثمان طاہر صاحب، ابو سفیان صاحب اور حافظ اسامہ صاحب موجود ہیں۔ ان کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اور تاندلے والا کے اندر اس سارے پروگرام کی جو ہے وہ کوریج کی ہے۔ جی عمران سیال صاحب موجود ہیں جن کو یہ سارے معاملے کا حرف بحرف سارا پتہ ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آیا یہ اس میں کیا معاملہ یہ سارا پیش آیا؟ جی سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں سرخرو کیا ہے، اور اس معاملے میں پہلے دن سے ہم بالکل موجود تھے اور سارے معاملے کو بڑی بریک بینی سے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ معاویہ صاحب کو سرخرو کیا۔ جو ان پہ الزام لگایا تھا اور سراسر جھوٹا تھا، یہ ایک ذاتی اناد کی بنیاد پہ ایک معاملہ ان پہ الزام لگایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ ہم اس معاملے میں پہلے دن سے موجود تھے، دن بدن ہر معاملے کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹس ہمارے پاس تھی، اور ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے سب دوست، اس بلکہ پوری تانلے والا کی جماعت، پورے لوگ اس بات کے شاہد تھے کہ معاویہ صاحب اس قسم کا کوئی معاملہ نہ تھا، اور الحمدللہ معاویہ صاحب کا ہمارے ساتھ تقریباً 10 سال سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ آنا جانا، اور ہمارے قریبی ساتھی ان کی ذات میں، شخصیت میں اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ ہی کبھی ان کو اس قسم کا کبھی دیکھا ہے، کوئی اس قسم کا ان کے کریکٹر میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں تھا۔ یہ ایک ذاتی لڑائی کی بنیاد پہ ان پہ الزام لگایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں سرخرو کیا۔